باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہماری یہ اگلی ایک ویڈیو ہے۔ مجھے کچھ تعویذات جو ہیں وہ میرے دوستوں نے اور میرے ساتھ جو لوگ ان ٹچ رہتے ہیں واٹس ایپ پہ اور ای میلز پہ، انہوں نے بھیجے ہیں۔ تو ون بائی ون میں ہر تعویذ کو ٹرانسلیٹ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا یہ کیا تعویذ ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ مقصد ایک علم پہنچانا ہے، ایک سمجھانا ہے کہ تعویذ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے عمل کرتا ہے اور اس میں کیا کیا چیز لوازمات چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ جسٹ آپ سمجھ لیں، آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے جو یہ تعویذ ہے نا، 7-8 ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ سفلی یا کالے علم کے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے اندر کچھ نشانی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ آپ کہہ لیں اس قسم کے نقش ہیں جو حفاظت کے لیے، رزق کے لیے، گھر کی جو ہے وہ باعث گھر کی میں برکت ہونے کے لیے وہ ہیں، اور کچھ اور تعویذات ہیں وہ حب کے ہیں، محبت کے۔ تو ون بائی ون ساروں کو جو ہے نا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ پہلا تعویذ ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیں۔ اس تعویذ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی بچی ہے، اس کی تصویر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں بات، اگر آپ نے کالے علم کا اور اسپیشلی سفلی کا کوئی بھی عمل کرنا ہے نا، تو جس پہ کرنا ہے اس کی کوئی نہ کوئی نشانی چاہیے ہوگی۔ جیسے اس کی تصویر ہو سکتی ہے، اس کا کوئی کپڑا ہو سکتا ہے، اس کے سر کے بال ہو سکتے ہیں۔ مطلب تعویذ کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے گڑیا۔ اگلی ویڈیو میری گڑیا کے اوپر ہوگی کہ گڑیا کے اوپر یا جو ہے وہ پتلا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر کس طرح عمل کیا جاتا ہے اور پتلے سے کس طریقے سے آپ کو بیماری میں، پریشانی میں، ایون کہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ تنگ کیا جا سکتا ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اس میں فی الحال تعویذات کی یہ ویڈیو ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ چھوٹی بچی ہے، اس کی تصویر ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہوا ہے مرض موت، مطلب اس کو مرض دو، مرض ہونی چاہیے، مطلب بیمار ہو جائے اور موت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نام کو اتنا کلیئر لکھائی نہیں ہے۔ اچھا، تعویذ جو لوگ لکھتے ہیں نا، سفلی کے یا کالے کے، ان کی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جاتے، ان کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ پڑھے جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ تعویذ جب کھل جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد یہ تعویذ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تعویذ 3 طرح سے عمل کرتے ہیں۔ ایک تعویذ ہوتے ہیں جو ہوا میں لٹکائے جاتے ہیں، یہ تعویذ ویران جگہوں پہ، درختوں کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش ہوتی ہے یہ لٹکے رہیں، نیچے نہ گریں۔ دوسرا تعویذ وہ ہوتا ہے جس کو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ جس تعویذ کو آگ میں جلایا جاتا ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے جو اس قبیلے کا یا اس نسل کا جو جن ہوگا نا، وہ اس کو پڑھے گا، اور وہ جو کہا جائے گا یا گزارش کی جائے گی اس کو پورا کرے گا۔ اس کے بدلے میں کچھ سی چیز کا وعدہ کیا جائے گا کہ آپ یہ کام کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ چیز دوں گا۔ یہ ایک پوری ایک سائنس ہے۔ تیسرا تعویذ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دبا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ اس تعویذ کو وہ پڑھ سکتے ہیں کہ جن کے لیے دبایا جاتا ہے۔ مثلا جیسے یہ تعویذ ہے، ایک چھوٹی بچی ہے، اس کے اوپر اس نے ایک نقش بنایا، ٹھیک ہے۔ نقش کے اوپر اس نے ایک پراپر وہ جو حروف ہے نا، اس کی مدد سے ایک تعویذ پورا بنایا ہے۔ اس تعویذ کا ایک پیرلل تعویذ وہ دوسرا بنائے گا۔ وہ کس میں بنائے گا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بکرے کا دل لے گا جس کو کٹا ہوا نہیں ہوگا، یا پھر ران کی ہڈی لے گا مکمل جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ران کی ہڈی کے اوپر بھی یہی نقش بنائے گا۔ اب ران کی ہڈی کے اوپر یہ چیز رکھ کے اس کو اکٹھا دفنا دے گا یا کسی ایسی چیز جگہ دبا دے گا جہاں سے نکل نہ سکے۔ اب وہ ایک قسم کا گفٹ ہوگا اس کے لیے جو یہ کام کرے، یا اس تعویذ کو یا اس تصویر سارا کچھ لکھ کے اس کو فولڈ کیا جائے گا، فولڈ کر کے بکرے کے دل کے اندر ڈالا جائے گا، اور ساتھ ایک سوئی ڈال دی جائے گی، اور اس کو حفاظت سے کسی پرانے قبرستان میں، کسی ویران جگہ میں زمین کے اندر دبا دیا جائے گا۔ مطلب یہ طریقے میں نے آپ کو بتائے۔ اب اس میں دیکھیں، ایک بچی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کو مرض ہو جائے، موت ہو جائے، مریم بنت سونف ایسا کوئی نام ہے، کلیئر پڑھا نہیں جا رہا، اور اس کا نقش ہے۔ یہ سفلی یا کالے علم کا۔ اچھا، کالے علم اور سفلی دونوں جو ہے نا، یہ سمجھ لیں 90% چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ سفلی وہ چیز ہوتی ہے جس میں قرآنی آیات کے کچھ ورڈز کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ شیطانی کلمات ہوتے ہیں، اسی کو کالا علم بھی بولتے ہیں۔ ان کے درمیان اگر فرق ہوگا بھی تو بڑا مائنر سا ہوگا۔ آپ سمجھ لیں کہ 80-90% یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں۔ یہ اگلا ہے جی، یہ تعویذ جس نے بھیجا ہے مجھے، مطلب تصویر اتنی ہی بھیجی ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں جو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ تعویذ کا ایک حصہ ہے، مکمل تعویذ نہیں ہے۔ مرض، جنون، مطلب بیماری ہو جائے، جنون کا مطلب پاگل پن ہو جائے،
اور یہ کیا لکھا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے، عربی کی کوئی عبارت ہے، سعید ابن دس، مطلب دو طریقے ہیں نا، ایک ہوتا ہے بن، ایک ہوتا ہے بنتے۔ بن کا مطلب باپ کا نام کے ساتھ، بنتے کا مطلب والدہ کے نام کے ساتھ، تو یہ جس کے لیے لکھا گیا اس کا نام سعید ہے، اس طویز سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اچھا جی اگلا طویز دیکھیں، یہ خاتون ہے، اس کی تصویر ہے، یہ بھی عربک ٹائپ لگتی ہے، اور اس نے اس کی تصویر کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ جو چیز ہے نا یہ والی، یہ اس نے اس کی ایک نقش بنایا ہوا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ دوسرا نقش اس پہ بنائے گا جو اس کے ساتھ ایز اے گفٹ رکھا جائے گا، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہوگا۔ اب اس میں یہ تصویر کے ارد گرد دیکھیں 4 چیزیں لکھی گئی ہیں، قہر کا مطلب سختی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈ اس طرح کے پڑھے نہیں جا رہے، ایک دائیں طرف ورڈ ہے یہ والا سلان، مدد، مطلب یہ 4 ورڈ ہیں، یہ چاروں جو ہے نا یہ چاروں کو بیماریاں ہوں گی جو اس کے اوپر باری باری آئیں گی، 1 2 3 4 اگر یہ چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اوپر لکھا ہے محرلہ، ملت، فقر، مطلب یہ وہ ورڈ ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی، جن کی سمجھ آ رہی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سمجھ آ گئی، یہ جو نقش بنا ہوا ہے، سرطان ایک بیماری ہے، یہ ادھر بھی لکھا ہوا ہے ادھر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیز عربک میں لکھی ہے الٹی کر کے تاکہ پڑھی نہ جا سکے۔ نیچے اس نے لکھا ہوا ہے، یہ پہلے اس نے اس کو آداب کیا یا سلام کیا، حالانکہ سلام کا کچھ ہے نہیں اس میں، یا خدام دس، اب اس نے وہ نمبر لکھا ہے، خدام کا مطلب غلام، جیسے میں آپ سے کہوں نا کہ ایک آیت ہے اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ اب آپ اگر اس کو پڑھنا شروع ہو جائے نا، یا سمد اللہ الصمد، یا سمد اللہ الصمد، تو اس آیت کے پڑھنے والے اللہ کے نیک جنات بھی ہوں گے، وہ اس آیت کے خدام ہوں گے، مطلب جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اس اللہ کے اس اللہ کا اس اسم، جیسے کہ یا وہابو، اس کے آپ ذاکر ہیں، ذاکر کا مطلب پڑھنے والے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے خدام اس کے خادم۔ تو یہ اس نے لکھا ہے یا خدام، یعنی اس کو بلایا، اور ساتھ اس نے وہ نمبر لکھا ہے۔ اب نمبر کیا ہے اس کا اس کو پتا ہے جو یہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے اس نے لکھا ہوا ہے جی سوسن بنت دس، مطلب نقش بنایا، تصویر لگائی، اور اس کا جو خدام ہوگا، جو کوئی جن ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کو یہ مینشن کر رہا ہے کہ اس بی بی کو یہ پریشانیاں کر دے، اور اسپیشلی اس میں جو چیز کلیئر پڑھی جا رہی ہے نا وہ سرطان ہے۔ سرطان آپ کو پتہ ہے ایک بیماری ہے، یہ اب تو خیر اتنی نہیں یہ کامن، لیکن سنا ہے کہ آج سے 150 سال پہلے یہ بڑی کامن تھی، اور جس علاقے میں سرطان پھیلتا تھا تو بیچارے بڑے لوگ مر جاتے تھے۔ اچھا جی اگلا یہ دیکھیں، یہ مختلف ہیں جو کہ کسی قبرستان سے نکلے ہوں گے یا کسی جگہ سے کسی نے دبائے ہوں گے وہ نکلیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، بچے کی تصویر کے اوپر سارے اس نے کانٹے لگائے ہیں اور اس کے اوپر نقش بنایا ہوا۔ اسی طرح یہ ایک ماں بیٹی ہے، اور یہ اس نے پورا ایک عظیمت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو جو بھی وہ چاہ رہا ہے۔ پھر اس بندے کی تصویر ہے، اس کے اوپر بھی پوری عظیمت۔ اچھا عظیمت یا تو عربی میں ہو نا تو وہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ عربک میں ہے ہی نہیں، یہ کچھ ورڈز ہوں گے عربی کے، کچھ ورڈ اس طرح کے ہوں گے جن کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو یہ والا پورشن ہے نا اس کا، یہ والا اوپر والا، یہ اس میں میرا ماؤس ہے، یہ تویزات میں ہم نے پہلے بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ اسپیشل جو ہے نا یہ اس کے علم الادات کے حساب سے کچھ تویز ہوتے ہیں، ان میں یہ شیپس ہوتی ہیں، یہ وہ شیپس ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی۔ آگے بھی کچھ تویز اس طرح کے آئیں گے، تو وہی تویز تصویر کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ یہ تباہی کے تویز ہیں، یہ اس بندے کی، اس عورت کے لیے، یہ چھوٹے بچے کے لیے، یہ ان کے لیے، ان کی تباہی، ان کی بربادی یا ان کی موت، یہ سب کے لیے یہ بھی تویز ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ تویز کے ساتھ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، 2 ہڈیاں، ایک تالے کے ساتھ زنجیر، اور یہ ایک پروپر اس کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ مختلف تویزات کے نا مختلف لوازمات ہوتے ہیں، کچھ تویز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کلیجی آپ نے رکھنی ہوتی ہے، کچھ ایسے تویز ہوتے ہیں جن کو خون سے لکھنا ہوتا ہے، کچھ ایسے تویز ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر لکھنے کے بعد آپ نے اسپیسیفک کوئی خوشبو لگانی ہوتی ہے، کوئی ایسے تویز ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی خاص قسم کی گندگی، عورتوں کی جو ہے نا اسپیسیفک بلڈ سے ریلیٹڈ وہ لگانی ہوتی ہے، کسی میں جو کپڑے گندے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر لپیٹتے ہیں، یہ سفلی میں یہ چیز بڑی کامن ہے۔ اچھا جی اگلا بھی وہی کچھ ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک بندے کی تصویر ہے، تصویر انہوں نے کہیں سے لی ہوگی، اس کے اوپر یہ تالا لگایا ہوا ہے۔ تالے کا مطلب ہوتا ہے رزق میں بندش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تالے کا جو عمل ہوتا ہے نا، ایک عمل ہوتا ہے تالے کا، ہانڈی کا،
ٹھیک ہے، یہ مین ہے، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن یہ مین ہے. یہ تالا اس کے تصویر کے اوپر اس نے لگایا ہوا ہے رزق کی بندش کے لیے. پھر اس نے یہ تویز لکھا ہوا ہے، یہ اس نے نقش بنایا ہوا ہے، یہ اس نے لکھا ہے لیکن یہ اس طرح کی لکھائی ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہے طلاق. ٹھیک ہے، یہ اس کے گھر کو توڑنے کے لیے قلم کرایا گیا کہ یہ طلاق ہو جائے یا طلاق دے دی جائے اور اس کا رزق باندھا جائے اور اس کو بیماری، یہ اس طرح کا کوئی طویل ہے. یہ ساتھ اس کے جو ہے نا انہوں نے وہ ایک گڑیا بنا کے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اچھا جی، اس سے اگلا دیکھیں، یہ کسی بندے کی بنیان ہے جو اس نے پہنی ہوگی، وہ کسی طریقے سے حاصل کی گئی ہوگی، چوری کی ہوگی. اس کے بعد اس پہ عربک سے پوری عظیمت لکھی. یہ دیکھیں بیچ میں اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. مطلب یہ سفلی میں اس بندے نے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہ اس نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو اس نے دبا دیا ہوگا کیونکہ جس کی حالت سے یہ لگ رہا ہے، یہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اگلا تویز دیکھیں، یہ زمین میں سے نکالا گیا، اور یہ پتہ کیا ہے، یہ مرغی کے پنجے ہیں. پنجے کے ساتھ اس نے وہ رسی سے باندھا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یہ تویز لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں تویز میں اس نے کیا لکھا ہے، بحق حاضل و بحق بالسوایات، یہ کسی موکل کا نام ہو سکتا ہے. پھر اس نے لکھا ابلیس حسنین ولد فاطمہ و نور بنت دس، مطلب کوئی بندہ ہے ایک، وہ بندے کا نام اور اس کی بیوی کا نام وہ لکھا ہوا ہے. پھر جماعت البنوم و ابلیس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری ایک عبارت لکھی گئی ہے، یہ اس کا نقش بنایا گیا. اچھا جی، یہ اگلا ایک نقشہ یہ ہمارے ایک دوست نے بھیجا واٹس ایپ پہ، اور اس میں بیسیکلی دو چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یا تو آپ علم الادات سے ٹوٹلی ہو جائے، یا ابھی اس کے اندر بیچ میں آپ دیکھیں کہ یہ 3 جو ہے نا الٹا لکھا ہوا ہے. یہ 3 نہیں ہے بیسیکلی، یہ اس نے کوئی یہ ایک شیپ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تویز انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. اگر یہ کمپلیٹ ہوتا نا، اس کے ادھر 4 سائڈ پہ 1 2 3 4، یہ چاروں سائڈ میں موکلات کے نام ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر یہ حب کے لیے استعمال کیا جائے تو یہاں پہ اوپر جس بندے نے لکھا ہے اس کے لیے، اور نیچے جس کے لیے لکھا گیا اس کے لیے. پھر اس کو بند کر کے خوشبو لگا کے اس کو پراپر جگہ پہ ورژن کے نیچے رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی ہوتی ہیں، لکھنے والے کے لیے بھی کوئی خاص شرطیں ہوتی ہیں، اور جو کر رہا ہے اس کے لیے کچھ خاص شرائط ہوتی ہیں. وہ میں ابھی ڈیفائن نہیں کر رہا یہاں پہ، لیکن یہ وہ تویز اس کے لیے. یہ جنہوں نے بھیجا صرف اس کا نقش بھیج دیا، مکمل تویز نہیں بھیجا، اس لیے اس کو مکمل ہم نہیں پڑھ سکے. لیکن یہ آپ کو بتا دیا، نقش جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف لوگوں نے، اب نقش جو ہیں وہ آپ بکس میں دیکھیں گے نا تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. کسی نقش کو دیکھ کے آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ نقش کس چیز کا ہے. ایون صورتوں کے بھی نقش ہوتے ہیں، آیتوں کے بھی نقش ہوتے ہیں، کسی کے نام کا بھی نقش ہو سکتا ہے، نمبرز ہو سکتے ہیں. تو یہ حب کے لیے ہو سکتا ہے، دشمنی کے لیے ہو سکتا ہے، یہ کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے، کسی کو بری عادات ختم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. اس فارم میں آپ دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ سفلی کا ہے، نوری کا ہے، یا اس کا پراپر پرپس کیا ہے، جب تک کہ مکمل تویز نہ ہو. اچھا جی، نیکسٹ یہ ایک نقش ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بیسیکلی ہمیں ملتے ہیں، کچھ کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں. یہ گھروں کی حفاظت کے لیے، اولاد کے لیے، برکت کے لیے، یہ وہ ہیں. یہ بیسیکلی آپ کو لیمینیشن کر کے نا گھر میں لگانا ہوتا ہے، دکانوں پہ بھی لوگ لگاتے ہیں روزی رزق کے لیے. ان کا لگانا باعث برکت ہے. کچھ وہ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ بٹوے میں رکھتے ہیں تاکہ جی کسی قسم کی پریشانی سے حفاظت کے لیے وہ یوز ہوتے ہیں. اچھا، یہ اگلا دیکھیں، یہ ایک تویز ہے. یہ جو نمبر ہے نا، یہ کسی صورت کے ہو سکتے ہیں، کسی آیت کے ہو سکتے ہیں، کوئی بڑے نمبر ہیں. اوپر لکھا ہوا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجریہ، بس کمپلیٹ آیت لکھی ہے. یہ لکھا ہوا ہے والفلک بامرہ، مطلب یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے. یہ ہے جی جمعناہن ذالک لآیات لقوم یتفکرون لعلہم تشکرون سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. سخر کرنا ہوتا ہے تسخیر کر دینا، کسی کو تسخیر کرنا مطلب کسی کو حاصل کر لینا. تسخیر جو ہوتا ہے نا، حب کہتے ہیں محبت کے لیے کسی کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. تسخیر خلق بھی ہوتی ہے. تسخیر خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو میں تسخیر کر لوں. وہ لوگ جن کی خطبے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان کو لوگ سننے بڑی بڑی دور سے آتے ہیں، اور دیوانے ہوتے ہیں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ان کے پاس تسخیر کی طاقت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو گوڈ گفٹیڈ ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو پڑھائی سے حاصل کرتے ہیں. یہ تسخیر کا عمل ہے. یہ یوز ہو سکتا ہے حب کے لیے، زیادہ تر مجھے جو لگتا ہے یہ حب کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں اس کے اوپر والی سائڈ پہ نا وہ کاٹا ہوا ہے، یہ میں پڑھ نہیں سکتا. یہ اوپر نام وغیرہ اگر لکھا ہو اور نیچے نام لکھا ہو تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے یہ حب کا عمل ہے.
اچھا جی اگلا طویزہ یہ دیکھیں، اس میں شیپس آتی ہیں، یہ شیپ ہے، یہ والی، یہ سفلی کی شکل ہے، 6 ہوں گی، وہ میں آپ کو اگلے میں دکھاؤں گا۔ یہ سفلی، یہ نشانیاں، یہ ساری نا۔ کچھ طویزات ایسے تھے جن میں ہماری عبارت پڑھی نہیں جاتی تھی، وہ اس کی نشانی ہوتی تھی۔ اور یہ چکور کا ہے، چکور کا 4 کونوں والا۔ اس کے متعلق مزید ڈیٹیل کوئی نہیں پتا، کیونکہ اس میں صرف اس نے کوئی ایسی چیز لکھی نہیں ہوئی، اس نے صرف شیپس اس کی بنائی ہوئی۔ یہ جی ایک طویز ہے جو باعث برکت ہے، گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کے اندر یہ بڑا ایک اس میں چیزیں، بڑی انفارمیشن چیزیں یہ سمجھانے کے لیے اسپیشلی۔ اب اس کو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں، یا حیو یا قیوم، ٹھیک ہے۔ یہ چکور ہے، اس کے 4 کونے ہیں، 4 کونے اس نے کس طرح لکھے ہوئے ہیں؟ یہ اوپر اس نے لکھا ہے اللہ کا نام، ادھر بھی 2 3 4، ایک ہو گیا سرکل۔ اسی کے اندر دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب ایک نبی کا نام یہ ہو گیا۔ پھر اس نے لکھا یہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ مطلب پہلے اس نے جو بڑا سرکل تھا وہ اللہ کے نام سے کیا، جو انر سرکل اس کے آ گیا اس میں اس نے جو ہے وہ پیغمبروں کے نام لکھ دیے۔ پھر جو اندر والا سرکل اس میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ اس نے لکھ دیا۔ یہ ایک سرکل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے باہر کا سرکل دیکھیں، باہر کے سرکل میں بھی ڈبل سرکل ہے۔ سب سے اوپر اس نے کیا لکھا ہے؟ 4 مین صحابہ کے نام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن، یہ پڑھا نہیں جا رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب چاروں جو ہیں صحابہ کے نام لکھ دیے۔ پھر یہ جو ہے یہ 4 مین فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور اسرائیل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر طویز ختم ہو گیا، لیکن اس کو اس نے پروٹیکشن دینے کے لیے باہر بھی ایک قرآن شریف کی آیت کے ساتھ پروٹیکشن دی تھی۔ یہ طویز میرے حساب سے آپ کے روزی رزق میں برکت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، کسی موذی جانور سے بچنے کے لیے، یہ طویز سب کے لیے اپلیکیبل ہے۔ اس کو لیمینیشن کرانے میری طرف سے جو ہے نا آپ کو اجازت ہے، آپ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے، لیمینیشن کرائیں، اس کو دروازے کے اوپر لگائیں، ایسی جگہ پہ جو صاف ستھری ہو، جہاں پہ کوئی گندا کپڑا وغیرہ نہ لگے، اور یہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کے بہت فائدے ہیں۔ مجھے خود یہ جس نے بھی لکھا ہے اس نے بڑی محنت کی ہے۔ اچھا جی اگلا نقش جو ہے یہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے جی، فتنوں کا علاج ہے، روزی رزق میں برکت کے لیے، جادو جنات کی، یہ اس میں بیسیکلی یہ ایک نقش بنایا ہوا جس میں قرآن شریف کی آیتیں ہیں، 4 کل ہیں، ٹھیک ہے جی، دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، جنات کے نام، یہ ایک پورا ایک خط ہے۔ یہ ایک میں نے بک میں بھی کسی میں پڑھا تھا کہ یہ کسی صحابہ سے منسوب ہے کہ وہ جنات کے نام ایک خط ہے کہ جب وہ پڑھیں تو جی یہاں سے چلے جائیں، یہاں پہ اپنی شرارتوں سے باہر آ جائیں۔ اچھا جی یہ ایک طویز ہے سفلی کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا تھا ایک پہلے بھی یہ جو نشان ہے اسپیشلی یہ والے، یہ میں نے ان میں بھی دکھائے تھے تصویروں کو جو کالے علم میں استعمال ہوئی ہیں، یہ والے یہ اسپیسیفک نشان ہیں، ان کے اسپیسیفک مطلب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی بندے کو پتہ جو اس کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور یہ ہر نشان دوسرے ڈفرینٹ ہے، یہ لکھا یہ آپ کو عام طور پہ کہیں پہ ملے گی نہیں، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ اس کی معنی کا ہمیں نہیں پتا، جب تک آپ وہ علم نہیں حاصل کریں گے آپ کو نہیں پتا ہو سکتا۔ اچھا جی یہ ایک اور طویز ہے، یہ سفلی کا طویز بنایا ہوا اس نے، ابلیس، فرعون، حامان، کالی، نمرود، شداد، ابو جہل، شیطان، اور ابلیس ہے، یہ کیا لکھا سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ اس نے 9 خانے بنائے ہیں، چکور کی چال ہے، اور ہر خانے میں اس نے ایک ایک جو ہے نا وہ شر کے جو تھے مین ان کا نام لکھ دیا۔ نیچے اس نے لکھا ہے الطیب فلاں بن فلاں، حب فلاں بن فلاں۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے یہ چاہتا ہے، فلاں بن فلاں کا مطلب کہ فلاں، جیسے ایک بندے کا نام ہوگا اسماعیل بن اس کے والد کا نام، اعلیٰ اس کو محبت ہو جائے کس سے، اس میں دوسری بندی کا نام، پھر اس کے والد کا نام، یہ اس حساب سے لکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک حصول روزگار کے لیے اللہ الصمد کا ہے۔ یہ اس کی تصویر کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو یہ مل جاتا ہے، بہت ساری بکس میں آتا ہے، نہیں تو میں دیکھ لوں گا کسی بک میں ہوا تو میں اس کو پوسٹ کر دوں گا۔ یہ بیسیکلی اس میں رکھا جاتا ہے رزق میں برکت کے لیے، بٹوے میں رکھا جاتا ہے لیمینیشن کروا کے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، یہ تھا آج کا ہمارا طویزات سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اس کے متعلق کوئی کویشچن ہو تو مجھ سے کر لیں۔ ایک بھائی نے میسج کیا کہ جی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی، تو وہ میں نے اب چینج کیا اپنا اکوپمنٹ، تو امید ہے آواز اب کلیئر ہوگی۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسا طویز آپ نظر میں آتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں۔ اگر وہ مکمل ہوگا اور اس کے اوپر ڈیٹیل ساری پڑھی جا رہی ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کا آپ کو لازمی ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔